بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ 5 کلاس کی انگلش کی بک آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور میں نے آپ کے ساتھ آج کا جو چیپٹر نمبر 1 ہے جس کا نام ہے پیشنس یعنی صبر و تحمل۔ آج اس لیسن کی آپ کے ساتھ میں ٹرانسلیشن شیئر کروں گی، تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے توجہ سے اس کی ٹرانسلیشن سننی ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کرتے جائیں۔ تو سب سے پہلے ہم ریڈنگ کریں گے ایوری ون ان دا ورلڈ نیڈس انسپائریشن۔ دنیا میں ہر کسی کو انسپائریشن یعنی تحریک کی ضرورت ہوتی ہے۔ وی گیٹ انسپائرڈ اینڈ میک سم ون اور رول ماڈل اور آئیڈیل ٹو بی فالو۔ ہم متاثر ہوتے ہیں اور کسی کو اپنی مثالی شخصیت بناتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ان دا سیم وے، اسی طرح آئی ہیو مائی اون رول ماڈل ٹو، میرا بھی ایک رول ماڈل ہے یا میری بھی ایک مثالی شخصیت ہے۔ ہو از نن ادر دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم از دا اونلی پرسنالٹی ہو از کمپلیٹ ان آل اسپیکٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جو تمام پہلوؤں میں مکمل ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was called al-Sadiq and al-Amin for his honest nature۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین ان کی ایماندارانہ فطرت کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ He always spoke the truth، آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ without considering for consequences، بغیر کسی نتائج کی پرواہ کیے بغیر آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ When he صلی اللہ علیہ وسلم started preaching that there is no God but Allah، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، every other person turn against him، تو ہر دوسرا شخص آپ کے خلاف ہو گیا۔ He صلی اللہ علیہ وسلم did not get scared of his enemy، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کا خوف نہیں کیا۔ and always spoke what اللہ، اور ہمیشہ کہا کہ کیا اللہ wanted him to speak، آپ کو کہنے کو چاہتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ helped him and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم set an example of patience۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور آپ نے ایک صبر و تحمل کی مثال قائم کی۔ He صلی اللہ علیہ وسلم always pray to Allah to guide people towards the right path and forgive them۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ لوگوں کو ہدایت دے اور انہیں معاف کر دے۔ Once رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم decided to travel the city of Taif to preaching the divine message of Islam۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے شہر طائف کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اینڈ ہی صلی اللہ علیہ وسلم was accompanied by حضرت زید بن حارثہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم stay in Taif for 10 days، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن طائف میں رہے۔ during this period، اس عرصے کے دوران ہی صلی اللہ علیہ وسلم invited tribal chief to embrace اسلام، آپ نے قبائلی سرداروں کو اسلام کی دعوت دی۔ but they rejected his message، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے یا آپ کا جو پیغام ہے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ and mocked him، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ one day a mob pelted him with stone and injured him، ایک دن ایک شرارتی لڑکوں کے ٹولے یا گروہ نے پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ ڈسپائٹ ہیز انجریز، باوجود زخمی ہونے کے یا زخموں کے باوجود ہی صلی اللہ علیہ وسلم پریڈ فار دیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ دین پھر این اینجل، ایک فرشتہ ظاہر ہوا بیفور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اینڈ sought his permission to destroy the city of طائف، اور جو طائف کا شہر ہے اس کو تباہ کرنے کی اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم who comes as a blessing for the whole universe، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ pray to اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اینڈ said، اور کہا، او اللہ سبحانہ و تعالیٰ guide the people of طائف، طائف کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما to the right path، سیدھے راستے کی۔ دو
دے ہیو ناٹ ایکسیپٹیڈ امبیرسڈ اسلام، اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. آئی ہوپ دیئر چلڈرن ول، مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے ڈیفینیٹلی یقیناً ایکسیپٹیڈ دا ڈیوائن فیتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم آلویز اسپریڈ دا میسیج آف لو اینڈ پیس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ محبت اور امن کا پیغام پھیلایا. نو میٹر، کوئی معاملہ نہیں ہاؤ ہارڈ دا چیلنجز ور، جتنے بھی جو چیلنجز تھے مشکل تھے. نیدر ہی لاسٹ ہز پیشنس، انہوں نے نہ صرف صبر کا دامن نہیں چھوڑا، نار اسکالٹڈ ہز اینیمیز، اور نہ ہی اپنے دشمنوں کو برا بلا کہا. دا ٹیچنگ آف لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آر ایگزامپلس آف پیشنس فار دا انٹائر مین کائنڈ ٹو فالو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات اور جو زندگی ہے وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے پیروی کرنے کے لیے صبر و تحمل کی مثالیں ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی جو ہماری ٹرانسلیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایکسرسائز ہے اور اس کے آنسرز وغیرہ ہیں وہ بھی سارے شیئر کریں گے. امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کسی بھی پیراگراف کا یا کسی بھی چیز کا کسی ورڈ کا آپ کو ٹرانسلیٹ یا ترجمہ یا کوئی میننگ نہیں آپ کو آتا تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور اس کا آنسر دوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس چیپٹر میں اس لیسن سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں امپورٹنٹ جو پیپر میں آ سکتی ہے، کوشچن آنسر ایوری تھنگ جو بھی امپورٹنٹ ہوگی، یہ چیپٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. تو وہ ویڈیو آپ نے لاسٹ تک ضرور دیکھنی ہوگی تاکہ آپ کے پیپرز اچھے سے ہوئے اور آپ نے اسی ویڈیو سے اپنے پیپر کی تیاری شروع کر دینی ہے. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ نگہبان.